السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کے 9ویں پارے میں ایک بہت گہرے سفر پر نکل رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر چلنے والی اس جنگ کی کہانی ہے جو ہم شاید ہر روز لڑتے ہیں، یعنی ہماری اپنی انا اور اللہ کی اطاعت کے درمیان کی جنگ۔ چلیں ایک سیدھا سا سوال خود سے پوچھتے ہیں، آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے؟ 9ویں پارے کا پورا پیغام اصل میں اسی ایک سوال کے گرد گھومتا ہے، اور اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے: تکبر، یعنی ہماری اپنی میں۔ تو اس پارے کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبق ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو اپنی خواہشات، اپنی میں، اس سب کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ دیکھیں، تکبر صرف کوئی بری عادت نہیں ہے، یہ تو ایک روحانی کینسر کی طرح ہے۔ قرآن ہمیں بار بار خبردار کرتا ہے کہ یہ انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، دل پر مہر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ سچائی بالکل سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی۔ یہی وہ بیماری تھی جس نے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا تھا۔ اور اگر تکبر کے انجام کی سب سے بڑی مثال دیکھنی ہے تو وہ ہمیں سورۃ الاعراف میں فرعون کی کہانی میں ملتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی انا نے اسے کہاں پہنچایا۔ یہاں سب سے حیران کرنے والی بات کیا ہے پتہ ہے؟ کہ معجزے بھی اس دل پر اثر نہیں کرتے جو تکبر سے بھرا ہو۔ فرعون نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں دیکھیں، لاٹھی کا سانپ بننا، دریا کا خون میں بدلنا، سب کچھ دیکھا، لیکن اس کا غرور اس کی عقل پر حاوی ہو گیا۔ تو یہاں نا 2 راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے تکبر سے بند دل، جو سچائی کو صرف اس لیے نہیں مانتا کیونکہ اس کی میں کو چوٹ لگتی ہے، اور دوسری طرف ہے عاجزی سے کھلا دل، جو حق بات کو قبول کر لیتا ہے، بھلے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ لگے۔ اور یہ انتخاب ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے آپ سے پوچھنے والا سوال ہے۔ جب کوئی دوست ہمیں ٹوکتا ہے یا گھر کا کوئی فرد ہمیں اللہ کے لیے نصیحت کرتا ہے اور ہماری انا، ہماری ایگو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، تو کہیں ہم بھی انجانے میں اسی خطرناک راستے پر تو نہیں چل رہے؟ تو تکبر کی بات تو ہو گئی، آئیے اب ناشکری کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے لیے بنی اسرائیل کی کہانی سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمتیں بھی ایک امتحان ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم شکر گزار بنتے ہیں یا احسان فراموش۔ یہاں انسانی فطرت کی ایک عجیب کمزوری سامنے آتی ہے۔ سوچئے ذرا، اللہ نے سمندر پھاڑ کر انہیں نجات دی، اور چند ہی لمحوں بعد وہ ایک بچھڑے کی پوجا کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کو مسلسل توجہ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہم بھی بہت آسانی سے بھٹک سکتے ہیں۔ یہاں کا جو بنیادی پیغام ہے نا، وہ یہ ہے کہ شکر گزاری ہماری نعمتوں کا تالا ہے، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھتی ہے، خاص طور پر ان وقتوں میں جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، کیونکہ آسانی میں اللہ کو بھول جانا سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ یہ سوال ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ جب ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، جب مشکل دور ہو جاتی ہے، تو کیا ہم ویسے ہی اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں جیسے مشکل میں تھے، یا ہم واپس اپنی پرانی غفلت میں لوٹ جاتے ہیں؟ تو تکبر اور ناشکری کے انجام کے بعد اب قرآن ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورۃ الانفال ہمیں جنگ بدر کے میدان میں لے جاتی ہے اور سکھاتی ہے کہ حقیقی فتح، اصل جیت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر 313 نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دی، اور یہ سبق قیامت تک کے لیے ہے۔ فتح کا راز تعداد یا ہتھیاروں میں نہیں، بلکہ اللہ پر توکل، تقوی اور آپس کے اتحاد میں ہے۔ جنگ کے فوراً بعد مال غنیمت پر اختلاف پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے فوراً وحی نازل کر کے اس جھگڑے کی جڑ ہی کاٹ دی۔ اس نے سکھایا کہ جب مقصد اللہ کی رضا ہو تو دنیاوی فائدوں پر جھگڑنا اتحاد کو تباہ کر دیتا ہے، اور اتحاد ہر مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ان تمام کہانیوں اور اسباق سے ہم نے کیا سیکھا، اور سب سے اہم، ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ آئیے چند عملی اقدامات پر بات کرتے ہیں جو ہم آج سے، ابھی سے شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 9ویں پارے کا نچوڑ آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں: عاجزی، سچائی کو قبول کرنا، متحد رہنا، اور دوسری طرف وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے: تکبر، تفرقہ اور دنیا پر جھگڑنا۔ ہمیں بس اپنی زندگی کو ان اصولوں پر پرکھنا ہے۔
ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن کا علم جمع کرنا مقصد نہیں، بلکہ اس علم سے خود کو بدلنا مقصد ہے۔ ہمارا اصل مشن اپنے کردار کو سنوارنا اور اللہ سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے میں نظر آئے۔ یہ اللہ کا ایک اٹل قانون ہے جو اس پارے میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ نظر آئے۔ حقیقی عزت صرف اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تبدیلی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ابھی دیر نہیں ہوئی، ہم آج اسی لمحے اپنی انا کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں اور قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنا سکتے ہیں۔ آئیے مل کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ یا اللہ، ہمیں تکبر کی بیماری سے بچا، ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے جوڑ دے، ہمیں عاجزی کی دولت عطا فرما، اور ہمیں ہمارے سب سے بڑے دشمن ہماری اپنی انا پر فتح عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن کو ہماری زندگی کا نور اور ہر فیصلے کا رہنما بنا دے۔ آمین